بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ایک اور افسانے پر تبصرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے شوکت صدیقی کے افسانہ سیاہ فام پر۔ شوکت صدیقی لکھنؤ میں پیدا ہوئے، 1923 سے 2006 آپ کا عرصہ حیات ہے۔ تو قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے اور کراچی میں رہائش اختیار کی۔ تو آپ کا افسانوں کے حوالے سے ایک منفرد انداز ہے، مقامیت کو، عام لوگوں کو، معاشرے کے تلخ حقائق اور مسائل کو یعنی اپنے تحریروں کو موضوع بناتے ہیں۔ تو ان کے کردار کوئی ہائی فائی نہیں ہوتے، کوئی بڑے طبقوں سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوتے، بلکہ عام سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو تیسرا آدمی، اندھیرا اور اندھیرا، خدا کی بستی، جانگلوس جیسے شاہکار انہوں نے ناول جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ تو ان کا یہ افسانہ بھی ایک دلچسپ ہے، سیاہ فام۔ سیاہ فام اب ایک سانولے کالے کلوٹے شخص کی کہانی ہے جو ایک سڑک حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے عبداللہ کے ساتھ یہ تو ہم جانتے ہیں۔ تو اس کا مرکزی خیال یہ ہے، سیاہ فام کا اس کہانی میں جو مرکزی خیال پہ وہ یہ ہے کہ برے کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی سمت جو ہے وہ بری کر دیں گے، مشکل حالات کے باعث بھلے کر دیں، لیکن برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ تو آغاز کریں گے عبداللہ کی کہانی کا۔ ہوتا کچھ یوں ہے سیاہ فام کا آغاز کا کہ ایک منظر ایک سڑک کا بتایا جاتا ہے رات کا، اور اس میں حادثے کا یعنی سین تخلیق کیا جاتا ہے۔ تو منظر نگاری ہے، بڑی عمدہ، ٹکر لگتی ہے، حادثہ ہوتا ہے اور ڈرائیور جا کر جو ہے وہ ایک کھمبے کے ساتھ ٹکراتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ کوئی زخمی ہو گیا ہے۔ بہرحال اتر کر دیکھتا ہے تو ایک سانولا اور کالا کلوٹا شخص جو ہے وہ کراہ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے دورانی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پہلی کوشش تو پہلے تو وہ ہکا بکا پریشان رہتا ہے، لیکن دوسری اس کی کوشش بھاگنے کی ہوتی ہے کہ زخمی ہوئے شخص کو چھوڑ کر اس کی کار سے ٹکر لگی اور وہ بھاگ جانا چاہتا ہے، مگر اس کی کار سٹارٹ نہیں ہوتی۔ تو ایک بڑا اہم اشارہ ہے ہمارے معاشرے کی، ایک عکاسی ہے کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس زخمی یا اس کے خوف اس کو چھوڑ کر زخمی کو یا مرتے ہوئے شخص کو جو ہے اپنی جان بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال جب گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو مجبوراً اسے رکنا پڑتا ہے، ایک ٹرک کو روک کر جو ہے وہ اس کو لے جانے کی، اب خود جانے کی چاہت کرتا ہے کہ مجھے پولیس اسٹیشن لے جاؤ کہ ایک حادثہ ہو گیا ہے اور بندہ زخمی ہے۔ بہرحال ٹرک والے بھی ایک رویہ اختیار کرتے ہیں، باہر سر نکال کر کہتا ہے کہ بڑا زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ تھا۔ تو یہ ایک رویہ ہوتا ہے، عام لوگ ایسے ہی پوچھتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ یعنی عکاسی ہے کہ شوکت صدیقی جو ہے وہ عام لوگوں کے رویوں سے آگاہ ہیں، اس لیے ان کی کہانیوں میں وہ عام رویہ پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اب وہ دورانی جاتا ہے کہاں، پولیس اسٹیشن میں اس کی وہ جو سب انسپیکٹر ہوتا ہے اس سے سلام دعا ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں سے اپنے بھائی کو فون کرتا ہے، جاتے ہیں اس پولیس کی وین میں جاتے ہیں اور اس کو اٹھا کر لائے آتے ہیں۔ تو وہ شخص ابھی تک مرا نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس شخص کی اب زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ادھر اس کو دورانی کو یہ فکر اب لگ جاتی ہے جب ہسپتال سے فون آتا ہے کہ وہ شخص مرا نہیں ہے بلکہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو یہ بیغام ہو جاتا ہے اور اپنی کار کی انشورنس کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ کیسے اپنی کار کی انشورنس کمپنی سے جو ہے وہ پیسے لیے جائیں حادثے کے بعد۔ تو انسان اتنا ہی خود غرض ہے، اس خود غرضی کو بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اب عبداللہ کی زندگی یوں بدل گئی ہے کہ وہ رکشہ ڈرائیور ہے اور رکشہ واپس کر کے ہی مالک کو وہ گھر آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تھا۔ عبداللہ اس شخص کا نام ہے اور انتہائی سانولا کالا کلوٹا ہے، مگر اونچا لمبا اس کا قد تھا، سینہ اس کا چوڑا چکلا تھا۔ تو اب حادثے کے بعد یہ ہے کہ اب اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، اس کے بچے تو نہیں ہیں، ایک بیوی ہے، 2 میاں بیوی ایک محلے میں رہتے ہیں۔ اب اس محلے کا جو ہے وہ خاص یعنی منظر نگاری کی گئی ہے، اس محلے کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسا محلہ ہے۔ تو ایک عام غریبوں کا محلہ ہے، تو اس میں جس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، مثلا محلے میں ایک کرنل کا بھوت مشہور تھا کہ وہ ویرانوں میں پھرتا ہے۔ تو وہیں پر قبرستان میں کرنل کی قبر تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ ساری عمر لڑتا رہا مگر آخر میں اس نے خودکشی کی کسی مسئلے سے۔ تو وہ اب اس کی روح بھٹکتی پھرتی ہے اور لوگوں کو مکھن ٹوش کہتی ہے۔ تو مکھن ٹوش کہہ کر یعنی خدا جانے اس کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ لوگوں کو اس طرح ڈراتی ہے۔ تو یہ بات مشہور تھی۔ ایک اور اہم بات سکینہ بیگم تھی اس محلے کی۔ سکینہ بیگم کے شوہر لاکھوں روپے چھوڑ کر مر گئے تھے، لیکن ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو وہ بڑی امیر خاتون تھی، مگر ان کے بیٹے ایک دن فرمائش کرتا ہے کہ اسے ارہر کی کھچڑی کی فرمائش کرتا ہے کہ اس ارہر کی دال کی کھچڑی بنا کر اسے دی جائے، مگر بیگم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہوتی، سکینہ بیگم کی، اور اس دن کھانا نہیں پکتا اس کے لیے، اور صاحبزادے جو ہے لاڈ پیار کے پلے ہوئے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ایسے چلے جاتے ہیں کہ واپس مڑ کر نہیں آتے۔ تو کچھ عرصے بعد اطلاع ملتی ہے کہ وہ ٹرین حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے عینی گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، مگر سکینہ بیگم کسی کی بات ماننے پر یقین نہیں کرتی، رضامند نہیں ہوتی کسی کی بات ماننے پر، اور اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہتی ہیں اور اس کے لیے رشتے بھی ڈھونڈتی رہتی ہیں اور لوگوں کو خود سے جھوٹے قصے بنا کر بھی سناتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک طرف ممتا کی طرف اشارہ ہے، ایک ممتا کے مسائل ہیں۔ تو ایک محلے میں اسی طرح مختلف کردار ہیں، لوگ رہ رہے ہیں۔ اب وہ یوں کرتی ہے کہ ہر روز ارہر کی جو کھچڑی ہے وہ بناتی ہے اور
شام تک اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے اور پھر اٹھا کر کسی نہ کسی کو دے دیتی ہے۔ تو اب کہانی جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب ارہر کی کھچڑی عبداللہ کے کام آ رہی ہے، تو چونکہ اب کام پر نہیں جا رہا وہ اور اس کی بیوی اکیلے ہیں، اس کی ٹانگ جو ہے وہ کٹ چکی ہے، زخمی ہے انتہائی زیادہ وہ، تو اب وہ دال جو ہے وہ کھچڑی کچھ دن تک وہاں پر آتی ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ عبداللہ کی بیگم بیمار ہو جاتی ہے اور کچھ دن تک یعنی اتنی زیادہ بیمار ہوتی ہے کہ وہ جا کر وہ کھچڑی بھی نہیں لا سکتی وہاں سے، تو اب دونوں پر فاقوں کی نوبت آتی ہے۔ تو وہ فاقوں کی نوبت کیا مجبوری دلاتی ہے عبداللہ کو کہ عبداللہ جو ہے وہ اپنی بیساکھی اٹھاتا ہے اور باہر نکل پڑتا ہے، کچھ مجبور ہوتا ہے کسی سے مانگنے کی خاطر۔ تو آگے جاتا ہے ایک شخص آتا ہے، تو وہ شخص قبرستان کے ساتھ والی گلی ہوتی ہے، رات کا پل ہوتا ہے، تو عبداللہ کی حالت ویسے ہی بگڑی ہوتی ہے، سانولا سلونا تو وہ پہلے ہی ہوتا ہے لیکن اب بیماری کے بعد وہ اور زیادہ یعنی خوفناک ہو چکا ہے۔ تو عبداللہ جا کر ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کچھ مانگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسے مانگنا تو آتا نہیں ہے، اس لیے من یعنی اس کے منہ سے آواز برآمد ہوتی ہے، جسے سن کر سامنے والا شخص انتہائی ڈر جاتا ہے، چونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے، قبرستان ہوتا ہے، رات کا پل ہوتا ہے اور عبداللہ کی حالت بھی ایسی ہے۔ تو اس کے پاس ایک تھیلا ہوتا ہے، وہ اسے چھوڑ کر کیا کرتا ہے، وہ یعنی بے ہوش ہو جاتا ہے وہ شخص، تو بے ہوش نہیں ہوتا، وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا شاپر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو اس جو تھیلا ہوتا ہے، موم جامہ جو ہوتا ہے، اس میں گرم گرم امرتیاں ہوتی ہیں، تو وہ مزیدار امرتیاں، عبداللہ خوش ہوتا ہے امرتیاں دے کر اور لے کر جاتا ہے اور دونوں میاں بیوی بیٹھ کر امرتیاں کھاتے ہیں۔ تو اب عبداللہ کو یعنی ایک اتفاقاً صحیح لیکن ایک رستہ پتہ لگ گیا، وہ کیا کرتا ہے دوسرے دن بھی یوں ہی کرتا ہے اور دیر تک گلی میں کھڑا رہتا ہے۔ تو ایک مونگ پھلی بیچنے والا گلی میں داخل ہوتا ہے، تو عبداللہ اس کے قریب جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، ناک میں منمناتا ہے، تو عبداللہ کا خوفناک چہرہ دیکھ کر وہ شخص ڈر جاتا ہے اور ایسا کوئی خوف طاری ہوتا ہے کہ وہ چیخ مارنے کی بے سود کوشش کرتا ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ یہ شخص بے ہوش ہوتا ہے، دوسرا شخص، تو عبداللہ اطمینان سے چادر میں سوا سیر مونگ پھلیاں باندھتا ہے اور چپ چاپ گھر آ جاتا ہے۔ ان دو واقعات نے محلے میں صحیح اب جو ہے وہ سنسنی پھیلا دی، اب لوگ یہ شور شرابہ کرنے لگے کہ یہ کرنل کا بھوت ہے اور جو لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ تو اب اس نے باقاعدہ کرنل کے بھوت کا روپ اختیار کر لیا اور مکھن ٹوش کہہ کے لوگوں کو ڈرانے لگا تھا۔ تو اب عبداللہ بھی اپنے کام میں منجھ گیا تھا، تو وہ کبھی لوگوں کو کہا لگا کر ڈرا دیتا تھا، کبھی جو ہے وہ کسی کا راستہ روک لیتا تھا، کسی کی ٹانگ پکڑ لیتا تھا، جیسا موقع ہوتا ہے اس مناسبت سے وہ کام کرتا اور لوگوں کو ڈرا کر کچھ نہ کچھ، جو لوگ بے ہوش ہو جاتے ان کے جیب سے بھی اب چیزیں وہ نکالنے لگ گیا تھا۔ تو اب خوف اتنا زیادہ پھیل گیا تھا کہ لوگ اس گلی سے گزرنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو ایک دن عبداللہ رات دیر تک پھرتا رہا اسی طرح، تو سردی بھی تھی اور یعنی اس کو بندوبست بھی کرنا ہوتا تھا اپنی خوراک کا۔ اب اس نے مثبت رستہ کوئی اختیار نہیں کیا، یہاں اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تو وہ منفی رستہ اسے ملا اور وہ اس میں پکا ہو گیا۔ تو ایک دن جو ہے اس نے کیا کیا، نیا رستہ اختیار کیا اور ایک دروازے پر رک کر اس نے گلی میں دستک دی۔ تو دروازے پر کوئی نیند میں اٹھا اور اس نے پوچھا کون ہے، تو عبداللہ نے کہا دروازہ کھولو۔ تو اس نیند میں ڈوبے شخص نے دروازہ کھول دیا۔ تو اب جب ایسی صورت ہوئی، یہ نیند میں ایک یعنی نیند کی حالت ہے، نیند میں جاگے شخص کو واقعی ایسے اگر کوئی کہے کہ دروازہ کھولو تو نیند والا شخص جو ہے وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو عبداللہ سامنے جب آتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے وہ شخص، لیکن چونکہ وہ اپنے گھر میں کھڑا ہوتا ہے اس لیے اس پر اتنا زیادہ خوف طاری نہیں ہوتا۔ تو ایک انتہا تک خوف ہوتا ہے اور وہ پورے زور سے چلاتا ہے بھوت بھوت بھوت۔ عبداللہ تھوڑا اور آگے جا کر اس کو مکھن ٹوش بڑے خوفناک آواز میں کہتا ہے تاکہ یہ بے ہوش ہو جائے یا کچھ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا اور لوگ جاگ جاتے ہیں۔ جب لوگ جاگ جاتے ہیں عبداللہ بھاگنے لگتا ہے، عبداللہ بھاگتا ہے تو اسی گلی میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ اس کے بدبختی کا دن تھا کہ اب عبداللہ اس گلی میں، تنگ گلی میں جو قبرستان کے ساتھ پتلی سی گلی ہے اس میں چلا جاتا ہے جہاں یہ زیادہ وارداتیں کرتا ہے، یہ چھپا رہتا ہے اندھیری گلی میں، تو وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، اس اندھیرے گلی میں کوئی شخص بھاگتا ہوا آتا ہے جسے عبداللہ نظر نہیں آتا اندھیرے میں، اس نے چادر وغیرہ اڑی ہوتی ہے، تو اس کی ٹکر عبداللہ سے لگتی ہے۔ تو جب ٹکر لگتی ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ بھوت جس کا شور مچا ہے محلے میں آج، تو وہ یہ کھڑا ہے۔ تو وہ پھر جب پریشان ہو کر دوسرے طرف بھاگنے لگتا ہے وہ شخص کہ بھوت گلی میں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ گلی کے دونوں طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھوت تو اندر ہے، تو ان کو کچھ اندازہ ہوتا ہے، کچھ سائے سے نظر آتے ہیں، تو وہ لوگ پتھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی، اور اس پتلی تنگ قبرستان والی گلی میں جو ہے وہ عبداللہ پر پتھروں کی بارش۔ عبداللہ اب چیخنا چاہتا ہے اور لوگوں کو کہنا چاہتا ہے کہ میں بھوت نہیں ہوں، لیکن اب اس کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو عبداللہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے سر میں پتھر نہ لگیں، لیکن اس کے سر میں بھی پتھر لگتے ہیں، اس کے سارے جسم جو ہے لہولہان ہوتا ہے۔ وہ اپنا سر ایک نالی میں، ایک بدرو میں دینا چاہتا ہے تاکہ اس کا سر بچ جائے، مگر جب صبح ہوتی ہے تو وہاں خون سے لت پت عبداللہ کی لاش پڑی ہوتی ہے۔
تو آخری پیراگراف مصنف کچھ اس طرح اختتام کرتا ہے کہ دوسرے دن محلے والوں نے دیکھا گلی کے بیچوں بیچ ایک بے حد غلیظ آدمی منہ اندھائے پڑا تھا. اس کے چاروں طرف پتھر ہی پتھر بکھرے ہوئے تھے. اس کے جسم کے ہر حصے پر کالا کالا خون بہہ کر جم گیا تھا. اس کا چہرہ بدروں کے اندر تھا اور کیچڑ میں لت پت. یہ عبداللہ تھا جو رات ہی کو مر گیا تھا. تو برے کا انجام برا، یہی پیغام ہے اس کہانی کا ہمارے لیے. تو بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.